الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم قارئین، اس مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کی کیا فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کے سامنے جو انسان کو عزت دی، اس کی برتری ظاہر کی، وہ اسی علم کے ذریعے سے تھی۔ میرے دوستو، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور محققین کے نزدیک محققین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ خاص صفت اپنے بندوں کو عنایت فرمائی ہے، اور بندوں کو عالم بنایا اور علیم بنایا، وفوق کل ذی علم علیم۔ اور اسی وصف علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا، اس کو عزت بخشی، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برتری کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اللہ کو تو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہو جو اس زمین میں آئے گی، فساد مچائے گی، قتل و غارت کرے گی، آپ اس میں جھگڑے کریں گے، لڑائیاں لڑیں گے، تو یا اللہ آپ کیوں ایسی مخلوق بنا رہے ہو؟ ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ اور یہ بات فرشتوں نے اس لیے کہی کہ اس سے پہلے انہوں نے جنات کو دیکھا تھا جو انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، اور جنات اس زمین میں فساد مچا رہے تھے، لڑ رہے تھے، خون ریزی کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہاڑوں کی طرف اور جزائر کی طرف جو ہے نا وہ مار بگایا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جس طرح جنات مکلف مخلوق ہے، انسان بھی مکلف مخلوق ہوگی اور وہ بھی اسی طرح کام کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم آپ کی بندگی کے لیے کافی ہیں، آپ نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جوابات ان کو دیے، ایک حاکمانہ جواب اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، میں عالم ہوں، مجھے علم ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اس وصف علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو چپ کرایا، اور یہی وصف علم تھا جو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا۔ یہ حاکمانہ جواب تھا کہ جس کا تمہیں علم نہیں، خاموش رہیں۔ دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیمانہ دیا۔ حکیمانہ جواب کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لحاظ سے جواب دیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو صفت علم دیا، ان کو علم سکھایا، تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے، ان کا علم دیا، ان کی خاصیات سکھائیں، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور فرشتوں کو بتایا، تمام چیزوں کو حاضر کر کے فرمایا کہ بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خاصیات بتاؤ۔ فرشتوں کو علم نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام، ان کی خاصیات بتائی۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے، اور یہ دوسرا جواب دیا فرشتوں کو کہ میں ایسی مخلوق ہے کہ جس کو میں علم دوں گا، پھر علم کے ذریعے سے وہ جانیں گے کہ فساد کیا ہے، شر کیا ہے، قتل کیا ہے، یہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ جب ان کے پاس علم ہوگا تو ان چیزوں سے بچیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بنی نوع انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا